بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به صدق رسولہ الکریم۔ محترم برادران اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کے سامنے ہمارے گفتگو کا موضوع سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے۔ سچ بولنا انسان کی اچھی صفات میں سے ایک اچھی صفت ہے، اور سچا ہونا انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سب سے اچھی صفت سچ بولنا تسلیم کیا ہے، اور سب سے بری صفت جھوٹ بولنا۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ سب سچے تھے۔ اللہ کا نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے جتنے بزرگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب سچے ہوتے ہیں۔ سچائی انسان کی ایسی صفت ہے جو ہر بڑے انسان میں اور ہر اعلیٰ انسان میں پائی جاتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سچائی کی صفت موجود نہ ہو تو اس کو اچھا انسان نہیں مانا جاتا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے شریعت میں اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ جھوٹے کی نہ عبادت قبول ہے نہ اس کی کوئی گواہی قبول ہے۔ جھوٹوں کی گواہی قبول نہیں کرتی شریعت۔ جھوٹ حدیث پاک میں منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یہ حدیث کی اکثر کتابوں میں حدیث موجود ہے، بخاری و مسلم میں۔ منافق کی تین علامتیں زیادہ معروف ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ان 6 باتوں میں فرمایا کہ جب بولو تو سچی بات کرو، جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو دیانتداری کرو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں غلط جگہ پڑنے سے محفوظ رکھو، اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں سب سے پہلے جو تعلیمات دیں، ان تعلیمات میں ایک تعلیم، بنیادی تعلیم سچائی بھی تھی۔ اور عرب کے لوگ اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن سچ بولنا اچھا سمجھتے تھے اور جھوٹ کو برا جانتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان جب پہنچے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بادشاہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تھا تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ محمد کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ کر وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سچ بولو، اور پاک دامن رہنے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں موجود ہے۔
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ اپنے کردار میں، اپنی اخلاق میں، اپنے باتوں میں سچے تھے۔ ان کے نزدیک جان دینا آسان تھا جھوٹ بولنے سے، اور یہی مومن کی شان ہے کہ مومن کبھی اپنی زبان کے اوپر کوئی جھوٹی بات نہیں لا سکتا ہے۔ عزیزو، انسان کو اگر وہ سچا بننے کا ارادہ کرے تو پوری زندگی سچائی کے اوپر قائم رہنا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ بھی انسان جھوٹ بول دے تو ساری زندگی کی سچائی اس کی بیکار ہو جاتی ہے۔ جھوٹا بننے کے لیے صرف ایک مرتبہ جھوٹ بول دینا کافی ہوتا ہے، جبکہ سچا بننے کے لیے انسان کو پوری زندگی سچ بولنا ہوتا ہے۔ لوگ عام طور پر آج کے زمانے میں جھوٹ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ذرا سا فائدہ حاصل ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ بہت سے کاروباری لوگ اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت سے اپنے مال کی قیمت بڑھانے کے لیے بے دھڑک جھوٹ بولتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے سامان کی کوالٹی عمدہ بتاتے ہیں، بہت سے مزدور ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی مزدوری کو حرام کر لیتے ہیں۔ وہ مالک سے کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہم نے بہترین کیا، حالانکہ وہ بہترین کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں معلوم ہوتا ہے اس کام کے عیب کا، اور وہ اس کو چھپا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جھوٹ بول کر مزدوری زیادہ لے لیتے ہیں۔ یہ چند روز کے فائدے ہیں جو عارضی ہیں اور ختم ہو جائیں گے، لیکن انسان ان چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اپنی آخرت کو بھی برباد کرتا ہے اور دنیا میں بھی اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جب کوئی چیز بیچو یا خریدو تو سچ بولو، سامان کی اصلیت کو ان کے سامنے واضح کر دو، لین دین میں برکت ہوتی ہے۔ اگر سامان کا عیب چھپاتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو تو ان کے کاروبار کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت دینے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا ایماندار تاجر انبیاء، صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سچ بولنے کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ انسان کو ایسے موقع پہ سچ بولنا چاہیے جب سچ بولنے سے اس کو کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، ظالم حکمراں کے سامنے سچ بات کہنا بہترین جہاد ہے۔ جھوٹ بولنا جتنا بڑا گناہ ہے، سچ بولنا اتنی ہی بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ جھوٹی قسم کھانے والا ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ دو قسم کے گناہ کر رہا ہے۔ ایک تو واقعے کا غلط لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، دوسرا اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اللہ کے پاک اور مقدس نام کا استعمال کر رہا ہے، لہذا اس کو دگنی سزا دی جاتی ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وہ لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اسے توبہ کرنا چاہیے،
اپنے شرک سے، اپنے کفر سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے جھوٹ کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ جھوٹ کی بدترین قسم جھوٹی گواہی ہے، اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والا محض جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کے حق کو پامال کرتا ہے۔ سنگین قسم کا جرم ہے، وہ اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، چنانچہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے، سب گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کی اطلاع نہ دے دوں؟ 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، کسی کا ناحق قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا گناہ ہے، 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 جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ راوی فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنی بار کہتے رہے کہ ہم سوچنے لگے کہ کاش اب آپ رک جاتے۔ عزیزو، آج کل جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ایک عام پیشہ بن گیا ہے۔ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں جمع کی جا رہی ہیں، جھوٹے حلف نامے لگائے جا رہے ہیں، دوسروں پر جھوٹے الزامات کے لیے اللہ کا نام اور قسم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاک دامن لوگوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، دوسروں پر الزامات لگانے کے لیے، مال ہڑپنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، ووٹ حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی کی عزت کو تار تار کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا اور اس کے لیے اللہ کے نام کا استعمال کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ آج اس سلسلے میں ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، دیندار کہتے ہیں، وہ بھی بے احتیاطی برت رہے ہیں، وہ بھی بے احتیاطی برت رہے ہیں۔ اپنے فرقے کو، اپنے علماء کو بچانے کے لیے، ان کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، دوسرے فرقے کے علماء کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے تشہیر کی جا رہی ہے، لوگوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، محفلوں میں، مجلسوں میں بیٹھ کر تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو مسلمان کی کوئی بے حرمتی اور بے عزتی کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حرمت کر دیتا ہے، اس کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں سناتے پھر رہے ہیں، سنی سنائی حدیثیں جن کی کوئی تحقیق نہیں ہے، کتابوں میں لکھ ماری ہیں، اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ آدمی جو سنے اسے لوگوں سے بیان کر دے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو دینداری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، داڑھیاں اور ٹوپی لگاتے ہیں اور ان کی زبانوں پر جھوٹ جاری رہتا ہے،
لوگ ان کو نیک اور دیندار سمجھ کے ان کی باتوں کو نقل کرتے ہیں اور جھوٹ کے شائع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، انس کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ چیز روکتی ہے، انہو قال لیمنعنی ان احدثکم کثیرا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں زیادہ نہیں کہتا اس بات کو کہ اللہ کے رسول نے یوں ارشاد فرمایا، اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے یہ چیز روکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من تعمد علیہ کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے پر جھوٹ بولا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر پکا ہو گیا ہے۔ عزیزو، اور خاص کر ان لوگوں کو جو تقوی اور پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھے پھر رہے ہیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ بولنا چاہیے، الفاظ پہلے تولو پھر بولو، اس کے نتائج کو سوچو پھر بولو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے فلاں پر الزام لگایا تھا، اس الزام کو ثابت کر کے دکھاؤ، تو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ اللہ کہے گا کہ تم نے یہ میرا نام لے کر جھوٹ بولا تھا، میرے نام کی بے حرمتی کی تھی، اس انسان نے تمہاری بات پر بھروسہ نہیں بلکہ میری قسم پر بھروسہ کیا تھا، میرا نام لے کے تم نے دھوکہ دیا تھا، تو کیا جواب دو گے؟ آج تھوڑے ساری منفعت کی خاطر انسان بے دھڑک جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، دوسروں پر الزام لگاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوتا، اگر اس کے دل میں آخرت کا یقین ہوتا، اگر مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہوتا، خدا کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہوتا، تو یہ ہرگز ایسا نہ کرتا۔ ایسا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا پر، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، مرنے کے بعد کی زندگی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، دوزخ اور جنت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر دوزخ جنت پر ایمان رکھتا ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، مسند امام احمد میں حدیث ہے، بیہقی میں شعب الایمان کے اندر ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یتبع المؤمن علی الخلال کلھا، یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانہ والکذب، مومن کے اندر ہر برائی کا پیدا ہونا ممکن ہے، مومن کے اندر ہر برائی کا پیدا ہونا ممکن ہے، لیکن بے ایمانی اور جھوٹ مومن کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر بے ایمانی پیدا ہو گئی ہے اور جھوٹ پیدا ہو گیا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے، بے ایمانی سے، جھوٹی گواہی سے، وعدہ خلافی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سچائی کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔